بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ؟ پیارے دوستوں، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ رضی اللہ عنہ کے دھن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ بددعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ کے بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بددعا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اس کی قبولیت میں کیا شبہ تھا۔ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیائی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چندی روز میں ملک سلطنت چھن گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کے لیے عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وقتاً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک سلائی میرے آنکھوں میں لگا دی۔ صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ نیز ابنوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے گردن میں لٹکا دیا تھا، اس کے بعد اس سے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا کوئل کی طرح ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش روم آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کے گردن میں لٹکایا، جب سے ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دکھتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ نیز اپنے جوزی نے صدیق سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بہت جلدی سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا، بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ صدیق کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ اس کے جتنا بھی وہ پانی پیتا تھا پیاس نہیں بجھتی تھی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہیں ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ، بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ آپ نے سنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے ساتھ ان کا کیا حشر ہوا۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔